فاتحہ. بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. صلوات. عزاداران امام مظلوم، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے، لیس البر یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف کر لو. یعنی جو عبادت کا ظاہر ہوتا ہے اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ خالی منہ ادھر کر لیا اور ادھر کر لیا. تو یہ ذہن میں رہے کہ بہت سے جو چیزیں ہوتی ہیں، ریچولز جو ہوتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی. ولیکن البر بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان ایمان لائے، اللہ کے اوپر ایمان لائے. بنیادی طور پر توحید ہی اسلام کا مطمع نظر ہے، باقی سب چیزیں اسی سے نکلتی ہیں. بے اللہ نہ ہو تو نبوت بھی نہیں ہے، اللہ نہ ہو تو آخرت بھی نہیں ہے. تو جتنی چیزیں نکلیں گی، امامت ہو، نبوت ہو، آخرت ہو، سب چیزیں وہ اگر اللہ ہی نہیں ہے تو پھر عادل نہیں ہے. عدالت تو اللہ کے پاس ہے نا، تو اللہ نہیں ہے تو غائب ہو گیا. یعنی جتنی توحید، جتنا بھی دین ہے اس کا جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی بنیاد اور اساس ہے وہ توحید ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تو دین کی تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جو خاصان خدا ہیں، نبی سے شروع کر کے آ جائیے، وہ سب توحید کو اسٹیبلش کرتے ہیں، جس کی ایک کڑی اور بہت ہی سب سے اہم کڑی امام حسین علیہ السلام خود ہیں کہ جنہوں نے توحید کو اسٹیبلش کیا. وہ ابھی دیکھ کر کے اور پھر آج کی تاریخ کی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ گزارش کروں گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اپنے اس زمانے میں جو عام حالات ہیں، جو ماشاءاللہ یہ مجمع ہے اور یہ پہنچتا رہتا ہے، اب تو ترجمہ اویلیبل ہوتا ہے، ٹرانسلیشن ہمارے بچپن میں نہیں تھا، لیکن اب تو دعائے عرفہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی معلوم ہو جاتا ہے. توحید کا تو دنیا کو تصور ہی نہیں، شعور نہیں ہے. اہل بیت کو جو شعور حاصل ہے وہ حاصل ہی نہیں ہے دوسروں کو. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی کل دیکھ ہوتی اللہ ایک ہے، اللہ نے یہ کیا ہے، اللہ جو ہے اس سے یہ حاصل ہو جائے گا. اچھا، ہم لوگوں کی جو دعائیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی عجیب ہوتی ہیں، وہ وہاں تک تو پہنچتی ہی نہیں ہیں.
وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ بس یہ ہوتی ہے کہ روٹی مل جائے، رزق میں وسعت ہو جائے۔ اب کس رزق میں وسعت ہو جائے؟ جو یہی کھائیں گے یہی چھوڑ کے چلے جائیں گے، کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ دولت بہت ہو جائے، جن کم بختوں کے پاس بہت بڑی دولتیں جمع ہیں وہ خرچہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، سب رکھے ہوئے ہیں، آخر میں چلے جاتے ہیں۔ تو کہنا یہ نا کہ جو مانگنا ہے وہ سلیقہ بھی نہیں ہے، وہ توحید کے صحیح معنی سمجھنے والوں ہی کو وہ سلیقہ ہے کہ کیا کہیں، اللہ سے کیسے گفتگو کریں۔ اچھا، انہوں نے سکھایا، لوگوں کو بھی سکھایا، ہمارے مولوی صاحبان یا اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹوپی لگاتے رہنے کے ساتھ ہی مولوی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ ہر بات میں ان کے ہاتھ میں ہنٹر آ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک آدمی پوچھ رہا ہے، مولا کوئی طریقہ بتائیے کہ میں گناہ کروں اور کوئی پھنسوں نہیں۔ امام سے پوچھ رہا ہے کوئی طریقہ ایسا بتا دیجئے گناہ کروں اور کسی میں یعنی میرے خلاف کچھ بنے نہ، کوئی چارج نہ ہو، قابل آدمی ہے، کوئی ابھی بتا دیں گے۔ حضرت نے 5 طریقے بتائے اس کو، گناہ کرو اور اس کے باوجود کوئی تمہیں دقت نہ آئے۔ حضرت نے پہلی بات بتائی، اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، جو گناہ جی چاہے کرو۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤں؟ کہا تھا چلو چھوڑو، اس کی کائنات میں اس کی زمین پر نہ رہو، جو جی چاہے کرو۔ اس نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، کہاں چلا جاؤں گا؟ کون ایسا ہے کہ جو اللہ کی کائنات سے باہر نکل جائے؟ کہا اچھا چلو اس کو بھی چھوڑو، جب تم گناہ کرو تو وہ دیکھنے ہی نہ پائے، کوئی ایسی ترکیب لگاؤ اللہ دیکھے نہیں تم کو۔ کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں۔ کہا اچھا چلو چھوڑو اس کو بھی چھوڑو، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو جاؤ نہیں اس کے ساتھ، واپس کر دو، گیٹ آؤٹ، ختم۔ کہا یہ بھی اختیار نہیں۔ کہا اچھا چلو یہ بھی صحیح، چھوڑو اس کو بھی چھوڑو۔ جب میدان محشر میں داروغہ جہنم تم سے کہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ تو تم جاؤ ہی نہیں جہنم میں، کہا یہ بھی نہیں۔ حضرت نے کہا یہی ترکیبیں تھیں جو تم کو بتا رہے تھے، اس میں عمل کر سکو تو گناہ کرو، اور اگر اس پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو تمہاری معذوری اور مجبوری دکھائے دیتے ہیں، اس کا رزق کھاتے ہو، اس کی زمین پر رہتے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے حکم کے خلاف نہیں کر پاؤ گے، جانا پڑے گا میدان محشر میں بھی اس کے حکم کے خلاف نہیں کر پاؤ گے۔ اب بتاؤ کس طاقت کے اوپر تم گناہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے توحید کا صحیح تصور دیا ہے، اللہ ایک ہے، تو لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد، وہ اتنی بار پڑھ دو، اتنے 1000 بار پڑھ دو، وہ سب صحیح ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے بعض حضرت کے جو اقوال مل گئے ہیں وہ بھی ہم کو متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نے جس کو بعد میں ثابت بھی کر دیا، اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا۔ ارشاد فرمایا، وہ موجود ہے، آپ کا قول ہے کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ یعنی اگر تو ہی نہیں ملا تو کچھ ہو سب بیکار ہے، اور اگر تو مل گیا تو کچھ بھی نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کے ہاتھ اس تک پہنچ گیا ہے۔ تو ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی بات کہی اور جس کو انہوں نے اپنے کردار سے ثابت بھی کیا۔ ارشاد فرمایا مشرق سے لے کے مغرب تک، اور ہم لوگ دیکھتے رہتے بھائی، سب لوگوں کی زندگی میں گزرا ہوا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک اگر سب لوگ مل کے ایک کام کا بنانا ٹھان لیں اور اللہ طے کر لے کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ بنا نہیں سکتے، اور اگر سب نے بگاڑنے کا تہیہ کر لیا ہے اور اللہ نے بنانا طے کر لیا ہے تو یہ بگاڑ نہیں سکتے۔ پھر پوچھا پھر تم غیر خدا کے سامنے جھکتے کیوں ہو؟ نہ ان میں بگاڑنے کی طاقت ہے نہ بنانے کی۔ ہمارے یہاں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے صحیح علاج کر دیا تو لوگ پیر پکڑے ہوئے آپ ہی بھگوان ہیں ہمارے لیے، دھلا مچا رہتا ہے۔ اب پوچھو ڈاکٹر صاحب نے کتوں کو مارا ہے نہیں بھگوان نے،
کوئی ڈاکٹر ایسا کہہ سکتا ہے کہ ہمارا کوئی مریض مرے ہی نہیں، ہم علاج کرتے رہے؟ ابھی چانس کی بات تھی، وہ آخر میں خود جب مجبور ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کیجئے، ہم علاج کر رہے ہیں آپ دعا کیجئے۔ تو اگر آپ کو اتنی صلاحیت ہے تو کر کے دکھائیے۔ اس کا مطلب ہے خدا جب چاہتا ہے تو صحت دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو موت دے دیتا ہے۔ وہ صرف کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے احسان مند بندے کی حیثیت سے ہوں، اسے خدا نے سمجھیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ بس۔ تو یہ ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ توحید کا ایک تصور جو اماموں سے آ رہا ہے، حضرت علی سے آ رہا ہے، وہ اوپر سے میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ کبھی کبھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب خیر شخصیت ہے، خیر الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، یا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ، تو ویسا ہی خدا ہے، ویسا ہی رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ فَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، مجھ کو ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے۔ تو میرا ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھ کو ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو اس کا مطلب جیسے ہم لوگوں کا جو موضوع ہے کہ اسلام اور عزاداری حسین، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے عزاداری کا جو تصور ہے وہ ذہن عالی میں محفوظ رہے۔ اصلاً عزا کہتے ہیں صبر کرنے کو، عزا صبر کرنا ہے، اور تعزیت کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کانڈولنس کہتے ہیں، تسلی دینا۔ جیسے ہم تعزیت میں گئے ہیں تو بھیا صبر کرو، خیال کرو، سبھی کو جانا ہے یہاں سے وغیرہ وغیرہ، تو تعزیہ۔ اب یہ مگر جب امام حسین کی عزا کا معاملہ آیا تو ان سب نے الگ معنی کیش کیے، یعنی عزا اور عزاداری جب بنی تو عزاداری کا مطلب وہ تمام صنفیں، سسٹمز جو امام حسین کے غم سے متعلق ہیں وہ عزاداری قرار پائیں۔ تعزیہ داری کے معنی یہ ہیں جو امام حسین کے نام سے موسوم چیز رکھی جائے گی، ذریعہ بنا کے جو وہاں تک نہیں پہنچا وہ تعزیہ کہلایا۔ اصلاً تو تعزیہ کا مطلب ہے تعزیت ہوتی ہے، مگر اب سب لفظ اصطلاحی طور پر اپنے آپ معنی کیچ کرتے ہیں۔ آج کسی سے کہیں کہ بھئی وہ عزاداری کرتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی نہیں لے گا کہ وہ صبر کی تلقین کیا کرتے ہیں، نہیں لے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے آئی تو عزاداری نے، یعنی جس بھی مجلس ہو رہی ہے، میں ہوں، مجھ سے بہتر افراد یہاں سے تقریر کر چکے اسی جگہ سے، اور بعد میں بھی مجھ سے بہتر افراد تقریر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کہے گا کچھ نہ کچھ امام کا قول، ان کا حکم، ان کی بات، قرآن کی بات، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ حسین کی عزا کر رہا ہوگا اور اللہ کے دین کو پروپیگیٹ کر رہا ہوگا۔ اللہ کا دین کیا ہے یہ آئے گا، بھئی کس کو فرصت ہے؟ اگر میں سچ بات کہتا ہوں، ساری دنیا کے مسلمان تو کم سے کم سمجھ ہی لیں، خالی پرچہ چھاپ دیجئے کہ آج ایک واعظ کی محفل ہے، بعد میں بہت عمدہ کھانا ہوگا، آئیے گا، اس کا 1/10 مجمع بھی نہ ہوگا، کام ختم ہو جائے گا سنتے ہیں۔ آج ایک مجلس ہے، پتہ بھی نہیں کہ شاید خالی پانی ہی پینے کو ملے گا، سب لوگ آ گئے ہیں۔ تو امام حسین کی کیریکٹر میں، کردار میں وہ جاذبیت ہے، کوئی لا سکتا ہے؟ اتنے آدمی تشریف فرما ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کسی میں طاقت ہے؟ کون سا بادشاہ بیٹھا ہے یہاں؟ کس نے کیا ہے؟ کیسے اتنے لوگ آ گئے ہیں؟ کیسے آئے؟ اس کا مطلب ہے وہ جاذب۔ تو امام کی عزاداری جو ہے اس میں ذکر حسین ہوگا، اس میں امام کا مقصد بتایا جائے گا، اور امام کا جو مقصد بنایا جائے گا وہ اسلام کو پروپیگیٹ کرے گا، اسلام زندہ رہے گا اسی وجہ سے۔ یعنی بلا وجہ خواجہ اجمیری نے نہیں کہہ دیا تھا کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ پر ساری بنیاد ٹکی ہیں، اور بنا لا الہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں، یہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، میں نہیں کہتا، وہ دوسرے لوگوں کو بھی بھیج سکتا تھا، وہ سب بدل دیتا،
کوئی یہ میں نہیں کہتا، لیکن موجودہ صورتحال میں وہ دین جو امام حسین کے ذریعے سے بچا وہ یہ ہے، اور جو دین بچا ہے وہ انہی کے سہارے سے آیا، اور وہ ان کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ لیکن غور کیجیے، عام حالات میں بڑی تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، میں آپ سے صبر کرنا چاہیے، اور یہ کر، جب آپ خود مصیبت میں آئے، سب کو تلقین صبر کر کے گئے، گھر پہنچے تو مطلب معلوم ہوا کہ ٹرانسفارمر پھک گیا ہے، 3 دن تک بجلی نہیں آئے گی، سارا صبر ختم ہو گیا، فون پہ فون کر رہے ہیں، بھائی کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی ہوٹل میں ٹک جائیں، کسی کے گھر میں چلے جائیں، صرف بجلی نہیں آئے گی۔ ارے آج سے 100 سال پہلے لوگ بجلی کے بغیر رہتے تھے، تم بھی رہ لو، معلوم ہے سارا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو توحید بچائی وہ عام حالات کی بات نہیں ہے کہ بہت اچھی تھی تو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور روزہ رکھ رہے تھے۔ ابھی ہم ریٹائر ہو گئے، کوئی کام ہی نہیں تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں، جب ریٹائر ہو گئے کچھ کام نہیں بچا تو اب قرآن کھول لیں گے، تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ جب تمام کام ٹال کے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو معلوم ہوتا۔ دیکھیں میں امام حسین کی پوری سیرت وہ نہیں لا رہا ہوں۔ 9 محرم کو حملہ ہو گیا، 9 محرم کو ابن سعد نے حملہ کر دیا اچانک۔ امام کو جیسے ہی اطلاع ملی، حضرت عباس دوڑ کے آئے، کیونکہ امام ہمیشہ کہتے تھے ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، سبقت نہیں کریں گے، پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ تو آگے یہی کہا مولا حملہ ہو گیا، یعنی اب تو پہل ادھر سے ہو گئی۔ حضرت نے کہا میں تم پر سے نثار ہو جاؤں، میں تم پر سے فدا ہو جاؤں۔ جناب عباس سے کہا 1 رات کی مہلت لے لو، ان سے 1 رات کی مہلت لے لو، میں اپنے رب کا ذکر کر لوں، اور میرا رب ہی جانتا ہے کہ مجھے اس کے تذکرے میں، اس کے ذکر میں کتنی شیرینی محسوس ہوتی ہے۔ ارے بتائیے کربلا میں یہ تو طے تھا امام حسین کی شہادت ہو گئی، کوئی کہتے حضرت نے خود ہی کہہ دیا تھا، کچھ نہیں۔ یہ بتائیے جو آدمی پیاسا ہو اس کے لیے ابھی 9 محرم کو شہید ہو جانا آسان ہے کہ پوری رات گزارے، پورا دن گزارے اور عصر عاشور میں جا کے شہید ہو، جو ہونا ہو جائے، ابھی حق کی حمایت میں چلو جان دے دو۔ مگر حضرت نے 1 رات کی مہلت لی، فرصت لی۔ اس کے بعد ان خیموں سے جو آوازیں آ رہی تھیں اس کو دوسروں نے سنا ہے، اور انہوں نے کہا ایسی تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، یعنی کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، سبحان اصحاب حسین۔ یہ کن زبانوں سے ذکر کر رہے تھے جن میں پیاس نے کانٹے ڈال دیے تھے۔ عام دنوں میں تو نماز پڑھ لینا بہت آسان ہوتا ہے، رمضان کی وہ نماز جس کو بیچارے کو پڑھنی پڑ جاتی ہے، جو خیر وہ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ ہمارے یہاں تو اب عجب امتحان ہو گیا ہے رمضان میں، روزوں میں۔ پہلے ہمارے اچھے خاصے زمانے تک سب گواہ موجود ہیں، مغرب کی نماز ہوتی تھی تو افطار ہو جاتا تھا۔ اب مولانا صاحب کو چین نہیں، پہلے شروع ہوگا اللہم اہل الکبریاء، وہ کیا ادخل اہل القبور السرور، یہ سب ہوگا، 2 دعائیں ہوں گی، بلکہ بہت جو کرمٹھ مومنین ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، بھی 4 رکعت نفل نافلہ بھی پڑھ دیں گے اور کچھ اور۔ اس کے بعد مولانا اس ڈر سے کہ کہیں یہ افطار کرنے والے بھاگ نہ جائیں تو نماز عشاء بھی پڑھائیں گے۔ نماز عشاء یار کم سے کم امام حسین سے سبق لے لو، وہ کہتے تھے کہ بھائی وہ رکے جس کا دل چاہ رہا ہو میرے ساتھ نہیں چلا جائے، جو آپ کے پیچھے اب نماز نہیں پڑھنا چاہتا اس کو کیا تھامے ہوئے، جانے دیجئے، جن کو پڑھنا ہے وہ اطمینان سے پڑھیں گے، آپ افطار کروا دیجئے، افطار کر لیجئے، زبردستی کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر وہ یعنی آخر میں معلوم ہوا جیسے انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں، چل رہا ہے یہ، یعنی کہ پوری سیرت ہی بدل جاتی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت، آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟
پھر فرمایا پیغمبر نے نماز جماعت جب پڑھاؤ تو دماغ میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ تمہارے پیچھے جو سب سے کمزور آدمی کھڑا ہے اس کو دیکھ کر کے پڑھاؤ. سورہ بقرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر سورہ پڑھو، مختصر ذکر کرو، نماز ختم کرو. جب اپنا نافلہ پڑھنے لگنا تو خوب لمبی لمبی صورتیں پڑھنا، خوب جتنا جی چاہے گا. مگر ابھی اس کو دیکھو. روزہ کھولنے میں ہمارے ہاں بہتر اصول یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد کھولا جائے، مگر اسی کے ساتھ ایکسیپشن لگا ہوا ہے. اگر کوئی انتظار کر رہا ہو افطار میں تو پہلے اس مومن کے ساتھ روزہ کھولو تب نماز پڑھو. دوسرے کا خیال بھی اللہ کے یہاں خالی اللہ نہیں ہے، بندے کا بے حد خیال کیا گیا ہے. بندے کا خیال کرو، بندے کا خیال نہیں ہوا تو ایک بہت سی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. بھائی ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے ہیں، سب گواہی میں دلوا دوں گا، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے کہ مغرب کے بعد افطار ہوا کرتا تھا اطمینان سے. اس کے بعد عشاء ایک آدھے گھنٹے کے بعد حقہ اور سگریٹ پی کے ہوتا تھا. سب لوگ جو عادی تھے تو نماز ہوتی تھی. کچھ لوگ چلے جاتے تھے، کچھ مجبوری و معذوری ہوگی وہ چلے جاتے تھے، میں نہیں کہتا. تو امام حسین اسلام نے تو ہمیشہ، اب رات جب آئی تو آپ نے پہلے بیعت اٹھائی، وہ سب میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر ذکر خدا کیا. یعنی اگر یہ نہیں کہ ایک مشکل حالات ہو گئے تھے، پریشانی آ گئی تھی، زحمتیں آ گئی تھیں، تو آپ نے جلدی جلدی مختصر نماز پڑھو، کام ختم کرو، چھٹی ملی، چلو سویا جائے یا کچھ تیاری کریں گے، یہ نہیں کیا. بلکہ جو اصحاب امام حسین تھے جب وہ اپنی تلواروں پر سائیکل کر رہے تھے تو اس وقت بھی ذکر خدا کر رہے تھے. جاگتے وقت یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ذکر نہیں کر رہے تھے. تبھی تو انہوں نے کہا کہ رات بھر ایسی آوازیں آتی نہیں جیسے شہد کے مکھی کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی. کدوی النحل یہ کہا ہے، جیسے نحل شہد کی مکھی کو کہتے. اچھا صبح ہو گئی، صبح نماز فجر ہوئی ہو، یہ سب ہوا ہو، لڑائی شروع ہوئی. کوئی آدمی ان حالات میں، امام حسین ابھی نہیں، امام حسین صلاۃ والسلام امام ہیں، ان کے مقابل تو ہم کسی کو مانتے ہی نہیں. یعنی سب سے پہلی ذات رسول اللہ کی جناب فاطمہ معصوم عالم ہیں، اور 12 امام، ان کے مقابلے میں جو کھڑا ہو جائے غلط، ختم. کوئی نہیں، کوئی ان کے مقابلے میں آئے، ان کے پیرالل کھڑا ہوگا، کتنی بھی بڑی شخصیت ہو ہم نہیں مانتے. ہمارا دوسروں کے یہاں ہوگا، ہمارے یہاں نہیں. وہ یہ 12 جو ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوا. انبیاء سے نہیں ہے تو آدمیوں سے کیا ہوگا؟ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا انبیاء نہیں کھڑے ہو سکتے ان کے مقابلے میں، تو پھر وہ تو 12 امام ہیں. تو کہنا یہ نا کہ امام حسین کو نہیں کہہ رہا ہوں. ظہر کا دوپہر ہو گئی، جنگ ہو رہی تھی، 50 آدمی شہید ہو چکے، حملہ اولا میں لاشیں آ رہی ہیں. اچھا جیسے جیسے سپاہی کم ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے کمزور، مطلب دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابو ثمامہ ساعدی ایک مرتبہ مولا سے کہنے لگے، فرزند رسول یہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیتا، مرنے جا رہے ہیں، شہید ہونے کی پوزیشن ہے، اسی لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں نماز کو فراموش نہ کریے. کوئی دوسرا ہو تو فراموش کرے، آپ اسی گروہ میں ہیں، اسی کلاس میں جس میں ابو ثمامہ ساعدی ہیں، آپ اس کلاس کے آدمی ہیں. ابو ثمامہ ساعدی نے کہا، امام نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اور کہا یہ اول وقت ظہر ہے. اول وقت ظہر کا مطلب ظہر کا وقت آنے سے 4 رکعت کا وقت، یہ اول وقت ہے. فضیلت کا نہیں کہا، اول وقت ہے. یعنی یہ نہ گھڑی نہ کوئی اور سسٹم، صرف آسمان دیکھ کر کے اس ہنگام میں ابو ثمامہ نے جیسے ہی کہا، بلکہ توجیہ یہ کی جاتی کہ ابو ثمامہ نے پہلے کہا، جب امام نے دیکھا اسی وقت آیا. کہا یہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں، نماز پڑھنے والوں میں محسوب کرے، تمہارا حساب کرے. تو ہم لوگوں کے لیے بھی یہی کہا ہے. اور یہاں نماز ہم پڑھتے نہیں، وہ محسوب ہونا چاہتے ہیں نماز گزاروں میں امام حسین کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے ہمیں محسوب ہونا ہے تو کچھ شروع تو کرنا ہوگا، محسوب کریں. اس کے بعد ان کے کہا رک جائیں، وہ نہیں رکے. جب نہیں رکے تو امام نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ 2 آدمی خیمے میں چل کے نماز پڑھ لو، یہاں لڑائی ہوتی رہے. ہو سکتا تھا، ایسا کیا جا سکتا تھا. امام نے وہیں صف بچھائی
تیروں کے سامنے سب بچھا دی ہم سب کے لیے کہ توحید یہ ہوتی ہے. اگر مجھے یقین نہ ہوتا اللہ کے اوپر تو یاد رکھو میں ایسے موقع کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے, اور اگر ان لوگوں کو یقین نہ ہوتا تو میرے پیچھے نہ کھڑے ہوتے. ایک مرتبہ آپ نے نظر کی اپنے اصحاب میں, اب کسی نے نہیں میں کروں گا نہیں. اچھا دوسرے ہمارے کہا جاتا ہے کہ جنگ میں نماز خوف ہوتی ہے, یعنی مطلب کیونکہ خوف ہے اس وقت لڑائی کا تلوار, تو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ آدھے آدمی جنگ کرتے رہیں, ڈیفنس کریں, اور آدھے نماز پڑھیں. پھر وہ چلے جائیں امام کے ساتھ, مثلاً 2 رکعت پڑھی اور تیزی سے پڑھی, وہ چلے گئے, اس کے بعد دوسروں نے آ کے نیت کر لی, مگر فوج تو اتنی کم ہے اس میں آدھی کیا کی جائے. شروع ہی سے 20 کا میمنہ 20 کا میسرہ 32 آدمی درمیان میں تھے, اس میں آدھے سے زیادہ شہید ہو چکے, 30-40 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے. اس میں کس کو کہہ دیں کہ جاؤ 20 آدمی لڑو, 20 آدمی یہاں نماز پڑھو. تو امام نے بالکل ایک نئے انداز سے نماز پڑھی, کھڑے ہو گئے سب لوگ, اور جناب سعید ابن عبداللہ حنفی سے کہا امام عالی مقام نے تم, اور زہیر ابن قین سے کہا تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لفظیں دیکھ لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھوں گا تم میرا دفاع کرو, نہیں, کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں نماز تمام کر لوں. اس کا مطلب ہے اب کھڑے ہونے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب تک امام سلام نہ پھیر دے کھڑے رہیں. یعنی ان کی امام کی نگاہ کی بھی تعریف ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ کون ایسا کر سکتا ہے. جب سعید بیان یہ کیا جاتا ہے جناب سعید کے لیے تو کہ عابد شب زندہ دار تھے وہ, تو جناب سعید ابن عبداللہ حنفی کے لیے ملتا ہے کہ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا وہ گر کے جاں بحق ہو گئے, شہید ہو گئے. اور جناب زہیر ابن قین بازو ٹوٹ چکے تھے تیروں سے, امام کے قریب آئے, بیٹھے دانوں توڑ کے, اور پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ حسین کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام نے کہا نعم, ہاں. کہا پھر اجازت دے دیجیے جہاد بھی کر لوں. اتنا ہو گیا. یعنی آپ بتائیے اس ہمت کے لوگ. امام حسین نے نماز, توحید کا یہ سبق کوئی دے سکتا ہے جو امام نے عملی طور پر ثابت کر دیا. میں یہی تو کہتا ہوں عزاداری رہے گی تو ذکر حسین رہے گا, ذکر حسین رہے گا تو نماز باقی رہے گی. اگر نماز تو تبھی باقی رہے گی جب معلوم ہوگا کہ ہمیں شوق پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسے پڑھنے والے تھے تو ہم عام حالات میں کیوں نہیں پڑھ سکتے. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اچھا یہ دوسرا دور تھا جو نکل گیا. اب میں کہتا ہوں ایک آدمی ہے, ایک ذات ہے, سب لوگ شہید ہو چکے, بھائی نہیں رہ گیا, بیٹے نہیں رہ گئے, دوست نہیں رہ گئے, رفیق نہیں رہ گئے. آیا ہے ادھر اہل حرم کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پریشان ہیں, یہ سب دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد اس کا کیا عالم ہے, اس کے بعد یہ عالم ہے کہ اب بھی نصیحت سے باز نہیں آ رہے ہیں. آپ کا جو رجس دیا گیا ہے جو پڑھتے تھے لوگ جنگ کرتے وقت, اس میں آپ نے کہا ہے کہ تم لوگ میرا قتل کر کے اللہ کو کی نافرمانی کر رہے ہو, مستحق عذاب ہو جاؤ گے, تم میں آپس میں تفرقہ ہو جائے گا, ٹوٹ جاؤ گے, تمام چیزیں. یعنی اس وقت بھی نہیں کہ میں دیکھ لوں گا. اور پھر حضرت نے 3 حملے فرمائے ایسے جانٹوں. اس کا مطلب بتا دیا کہ ہم جسم کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے, ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, قوت الہی پر بھروسہ کرتے ہیں. بے پناہ جنگ فرمائی آپ نے, یہاں تک کہ مقتل میں آئے. بالکل آخری وقت ہے نا حضرت کا, جو میں دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے توحید کو کیسے اسٹیبلش کیا, توحید اس طرح اسٹیبلش, انہوں نے رسالت کو کیسے اسٹیبلش کیا. کوئی بھی آدمی, آپ سب لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, عام حالات میں کہتے ہیں نا. ہم وہ جوش ملیہ آبادی نے بات اچھی کہی ہے کہ تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف, سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجد کی طرف, اکیلا اشارہ ہے. آپ دل سے بتائیے گا, یعنی یہ نہیں کہ کوئی جذباتی اور فرقے وارانہ بات میں نہیں کروں, میں دل سے بتائیے گا اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس مضبوط ہے؟ اس نے پھول بنایا ہے تو کوئی کہے گا کہ اپنے آپ ہی بن گیا ہے, تو کوئی کہے گا آپ نے کہا اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی, کہا وہ ایک بگ بینگ ہوا اس کے اندر پوری کائنات بن گئی. ہزاروں ریفیوٹیشن ہو سکتے ہیں,
ایک ایسا آدمی جو اس کیلیبر کا ہو، جس کا علم اتنا ہو، جس کا تقوی اتنا ہو، وہ اس موقع کے اوپر بھی اللہ کے لیے کھڑا رہے، کیا اس سے بڑی توحید کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ جو امام حسین کا وجود توحید کی دلیل دے رہا ہے۔ ہم سب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، امام حسین نے یوں نہیں کہا، خون کی دھاروں سے کہا ہے محمد الرسول اللہ، تو نے تیری قربانی سے باقی ہے جہاں میں نام حق، تو نے تلواروں کی دھاروں پر دیا پیغام حق۔ تلوار کی دھار کسی نے لکھا ہی نہیں جس نے محمد رسول اللہ کی گواہی امام حسین نے دی۔ یہاں تک کہ وہ آخری سجدہ جو آپ نے کیا، جس آخری سجدے میں غور فرمائیے گا، وہ سنتے رہتے ہیں آپ، بالکل آخری منزل تھی، وہ قاتل قریب آیا، شمر جیسے ہی، تو منہ پر وہ کپڑا باندھے ہوا تھا، ہو سکتا ہے عربوں کا طریقہ تھا رہا ہو۔ حضرت نے فرمایا اب بھی محمد الرسول اللہ کی گواہی دیکھیے گا، کہا کہ یہ اپنے منہ سے نقاب ہٹا لے، اس نے نقاب ہٹائی تو اس کے اوپر اس کے چہرے پر بیماری کوئی کی وجہ سے سفید داغ تھے، یعنی اپنے آپ سفید داغ تو ایک بیماری ہے، لیکن یہ ایک وہ آئیڈینٹیفیکیشن اس کا دیا، سفید داغ تھے اس کے، مبروز تھا، برس کے داغ تھے۔ تو آپ نے فرمایا میرے جد نے صحیح فرمایا تھا کہ حسین تیرا قاتل مبروز ہوگا۔ اس وقت بھی محمد رسول اللہ کی سچائی آپ نے ثابت کر دی اپنے قاتل کے سامنے، اور اب سجدے کے اندر رکھا ہے۔ اس کے بعد بھی دشمنوں نے، وہ شمر نے پورا وہ سنتے رہتے ہیں، حملہ کیا، خیمے کی طرف دوڑنے لگا، تو امام نے فرمایا ارے تمہیں دین کا خیال نہیں، مذہب کا خیال نہیں، تو کم سے کم عرب کی شرافت کا خیال کرو، میں ابھی زندہ ہوں، میرے اہل حرم کو لوٹنے کے لیے دوڑ رہے ہو۔ تو پھر خود شرمندہ ہوا، اس نے بڑا واپس آ جاؤ۔ تو اب دیکھیں پھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ ایسا آدمی سجدہ کر سکتا ہے؟ اگر اسے اتنا ہی بھروسہ خدا پر نہ ہو تو سجدہ کر سکتا ہے؟ پھر آواز دی الہی رضن برزاق۔ یہ عام دنوں میں کہا تھا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ یہاں کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تیری مرضی پر راضی ہوں، یہ تو مصیبتیں کچھ بھی نہیں۔ تو امام حسین اور عزاداری نے دین اور اسلام کو اسٹیبلش کیا۔ ادھر امام کی شہادت ہوئی، میں سمجھتا ہوں اب دیکھیں دوسرا فیز شروع ہو گیا۔ جیسے ہی شہادت، لوگ سمجھتے ہیں اہل حرم کو کیوں لے گئے تھے اور بچوں کو کیوں لے گئے تھے، انہوں نے تو خود ہی اپنے کو مصیبت میں ڈالا۔ یہ سب آپ کے سامنے آرگیومنٹ آتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد یہ سارے آرگیومنٹ ہم لوگ دیتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سارے آرگیومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن امام حسین نے دنیا سمجھتی ہے عصر عاشور حق اور باطل کی جنگ ختم ہو گئی، امام حسین نے ختم نہیں کی، سپاہی بدل دیے۔ اب امام حسین کی جگہ زین العابدین تھے جن کے ہاتھ میں کمان تھی امام کی حیثیت سے، عباس کی جگہ زینب تھیں، علی اکبر کی جگہ لیلا کھڑی تھیں، یہ چھوٹے چھوٹے علی اصغر نہیں تو سکینہ موجود ہیں، رقیہ موجود ہیں، یہ سب افراد امام حسین کا ایک لشکر ہے۔ اب ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں مگر وہ زبان ہے جو حق کا اظہار کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے بس انہوں نے سپاہی بدلے، اگر یہ سپاہی نہ ہوتے تو ہمیں آپ کو تو پتہ بھی نہ چلتا کہ کیا ہوا۔ میں نے پہلے ہی دن آپ سے کہا تھا مدینے میں یزید نے واقع حرہ میں اتنا ظلم کیا تھا، جو بتایا تھا آپ کو، کسی کو معلوم ہے؟ جو مجلس میں جانتے ہیں انہی کو معلوم ہے، پورے عالم اسلام کو نہیں معلوم۔ یزید نے خانہ کعبہ کے اوپر آگ سے حملہ کیا، تیروں سے خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا، خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ تو اگر یہ نہ ہوتے تو واقعی کربلا بھی نہ معلوم ہوتا، ان کی موجودگی جو تھی، اور ان کا اعتماد یہ تھا۔ آپ بتائیں یہ خیر اپنے ہمارے یہاں سوز خان نوحہ خان پڑھتے ہیں، میں امیجنیشن کہتا ہوں، ان کی تخیل ہوتی ہے، ہم بھی روتے ہیں، مگر حقیقت یہ نہیں۔ امام نے آخری وصیت بھی یہی فرمائی تھی، اب تیاری کر لو،
جو ہے مقتل میں مل جائے گا آپ کو. جناب زینب سے کہا تھا رونا نہیں، اس سے باطل کو قوت حاصل ہوگی. آپ بتائیے جس کے اتنے عزیز مر گئے ہوں یا شہید ہو گئے ہوں، جس کے اتنے عزیز، اس کے آنسو رک سکتے ہیں؟ اس کا چیخنا چلانا بیان کرنا رک سکتا ہے؟ اور جو اتنا بیان کر رہا ہو وہ کوفے میں تقریر کیسے کر دے گا؟ وہ ابن زیاد کے دربار میں ڈانٹے گا کیسے ابن زیاد کو؟ اس کا مطلب ہے امام تیاری کر کے گئے تھے، اب تم ہمارے سوگوار نہیں ہو، تم ہمارے فوج کے وہ سپاہی ہو جن کو توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے، تمہارے ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں. اور امام زین العابدین، اب آپ بتائیے، ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کسی امام کی امامت کا آغاز ایسا نہیں ہوا جیسا امام زین العابدین کا ہوا. دیکھیے سب کا، حضرت علی کا لے لیجئے، رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، گھر میں رحلت ہوئی، ٹھیک ہے، انتہائی صدمے کی بات ہے. آپ جانشین پیغمبر آفیشیلی پہلے سے بھی تھے، اب بھی ہیں، ٹھیک. حضرت علی کو ضربت لگی، 3 دن کے بعد شہادت ہوئی، گھر میں شہادت ہوئی، تمام اعزاء موجود ہیں. یہاں تک کہ امام حسن زہر دیا گیا، شہید ہوئے. امام زین العابدین کی امامت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ پھوپھی بازو ہلا رہی ہے، بیٹا تم امام زمانہ ہو. آپ بتائیے اس کو میں مرثیہ کہوں کہ قصیدہ کہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی اتنا وقت بھی نہیں ہے، اتنا وقت بھی نہیں کہ تسلیت دے کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے. فرما رہی تم امام زمانہ ہو، یعنی سمجھ لو تمہارے بابا نہیں رہ گئے. یہ آخری خیمہ ہے جو جل رہا ہے. یہ بتاؤ تمہاری پھوپھیاں، تمہاری بہنیں اس میں جل جائیں یا بے مقنع چادر خیمے سے باہر آ جائیں؟ یہ بتاؤ. اور امام کو یہ کہنا پڑے کہ نہیں پھوپھی اماں، اللہ کی شریعت کا حکم یہی ہے کہ آپ نکلیے. اور اب یہ کہہ کے امام پھر غش میں آ جائے تو خالی یہ ذمہ داری نہ ہو کہ نکل جائیں، اس سے اپنی پشت پر سوار کر کے. وہ کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ آپ نے نکالا ہوگا اور لوگوں کو ادھر. ایک بیوی تھی ایک خیمے کی طرف، میں نے دیکھا کہ وہ بار بار جاتی تھیں اور آگ کے شعلے روک رہے تھے. بار بار جیسے کوئی قیمتی چیز چھوٹ گئی ہو، میں توجہ میری نظر مرکوز تھی. تھوڑی دیر میں ان آگ کے شعلوں کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیوی خیمے میں داخل ہوئی اور کچھ لاد کے لے کے نکلی اور لا کر کے خاک پر لٹا دیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ بیمار زین العابدین تھے جن کو لائیں تھیں. میں کہتا ہوں کوئی مقابلہ نہیں ہے، بالکل میں مقابلہ نہیں کرتا اور اہل بیت میں تو بالکل ہی نہیں کرتا. میں کہ اتنا کہوں گا مولا، آپ علی اکبر کا لاشا لے کے چلے تھے تو آپ نے آواز دے دی تھی بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا جنازہ لے چلو. یہ آپ کی بہن ہے، کسی کو آواز نہیں دے رہی، زین العابدین کو اپنی پشت پر سوار کر کے باہر لے کے آ رہی ہیں. بس آپ متوجہ. تو امام زین العابدین کی جو ذمہ داری شروع ہوئی وہ انتہائی نامساعد حالات میں ہوئی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی بیماری، اتنی پریشانی، نہ دوا ہے. دوا کیا ہے جب پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، غذا نہیں ہے. آپ کا سن کیا تھا؟ 22 سال کا سن تھا. بہادری آپ کی یہ تھی کہ واقعہ کربلا میں رب پہلے آپ کے لیے بھی ملتا ہے. یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. امام حسین کی زرہ یا کسی کی زرہ تھی جو بڑی ہو گئی تھی، جس میں فرق آ گیا تھا. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ نشان بتا دی بنائیے، بیماری ابھی نہیں شروع ہوئی تھی. نشان جہاں سے بنا دیا تھا ہاتھ سے چیر دیا تھا لوہے کی زرہ کو. جن میں بہادروں میں یہ کہا جاتا ہے، ہم نے کسی بزرگ عالم سے سنا تھا کہ اللہ نے بہت سی مصلحتوں میں امام زین العابدین کی بیماری کی بہت سی مصلحتوں میں فرمایا ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ آپ کی موجودگی میں حضرت عباس کو علمداری نہیں مل سکتی تھی. نہ علم میں وہ ان سے زیادہ تھے اور نہ جسمانی قوت میں ان سے زیادہ تھے. تو ان کی بیماری بھی قدرت یہ چاہ رہی تھی، جیسا کہ امیر المومنین چاہتے تھے کہ میری طرف سے کوئی ہو جو کربلا میں میرے نصرت کرے حسین کی. تو اس بیماری کی ایک وجہ یہ بھی تھی، جو بہت سی وجہ تھیں. امامت کو بچانا تھا، سلسلے کو بچانا تھا، ایک وجہ یہ بھی تھی. حضرت کو
یعنی ان حالات میں شروع کیا ہے معاملے کو. اور اس کے بعد جب حضرت آپ نے دیکھا ہے 11 محرم آئی، سلسلہ ہوا، چلنا ہوا، 11 محرم کو چلے تو پھر کوئی اچھے حالات نہیں تھے. اب خود وہ قلق حضرت کے دل پر ہمیشہ رہا کہ میرے بابا کا لاشا پڑا تھا. واقعی مشکل بات ہے. کتنے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی عام حالات میں. ہمارے باپ مر گئے، آئے نہیں، یہیں تھے، ہمارے باپ کے مرنے میں آئے نہیں تھے، اتنے ہمارے تعلقات تھے. یعنی آدمی کہتا ہے لوگ نہیں آئے. کتنے لوگ آج تک افسوس کرتے ہیں جو بیچارے کووڈ میں مر گئے کہ ٹھیک سے دفن نہیں ہو پائے، جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پایا. اور امام تو یہ نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ امام کیا ملاحظہ فرما رہے تھے؟ اونٹ کی پشت پر سے آپ نے دیکھا ہے. تو عالم یہ پایا کہ وہ تو اپنے نجس کشتے دفن کر چکے تھے، کہ ان کے سپاہی تھے. اب یہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کو اٹھایا تو تھا نہیں. کسی طرف ترائی میں چچا کا لاشا دکھ رہا ہے، کسی طرف بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، کسی طرف امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا لاشا ہے. اور خالی لاشا نہیں ہے، سر نو کے نیزہ پر ہے. ایک بات ہے، میں کبھی آپ غور کیجیے گا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ باعجاز آئے اور امام حسین علیہ السلام کو 3 دن 4 دن بعد بنی اسد کو بتا کے دفن کیا، مگر سر کے ساتھ نہیں دفن کیا، کیونکہ سر تو نو کے نیزہ پر تھا اور ابن زیاد کے دربار میں اور شام کے دربار میں گیا تھا، اور شہداء کے سر نہیں تھے. یعنی بے سر لاشیں دفن ہوئے تھے. جو آپ سنتے رہتے ہیں یہ عام بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ سن کے رونے لگتے ہیں. امام نے دیکھا ہے، اور امام نے یہ بھی دیکھا ہے کسی کی لاش کو، ہمارے ہاں تو کوئی مر جاتا ہے، انتقال ہو گیا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کوئی چیز مکھی تک نہیں بیٹھنی چاہیے، کہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے. تصور یہ ہے وہ حسین ابن علی کے لاشے کو، باپ کے لاشے کو اس عالم میں دیکھا کہ وہ گھوڑوں سے، اب میں تو کہتا ہوں پامال ہو گیا امام کی عظمت کے اعتبار سے، ورنہ عربوں کے حساب سے تو رون دیا گیا. ادھر کے گھوڑے دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور علماء نے تو بہت بحث کی ہے کون سے گھوڑے تھے خاص جن کے ٹاپ کی کا یہ وزن تھا، جس میں اس طرح نال بندی ہوئی تھی. سب ابن زیاد و یزید کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا. علامہ مجلسی نے ایک عجیب بات کی، میں اسی پہ یقین کرتا ہوں کہ نعش مبارک امام میں استخوان یعنی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوتی ہیں. ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو. آپ آج سن رہے ہیں اس واقعے کو، آپ آج سن رہے ہیں کتنے دنوں بعد؟ 1374 سال بعد سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں. امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تبھی پھوپھی اماں سے کہا تھا، پھوپھی نے دیکھا بھتیجے کا چہرہ جو ہے وہ اڑتا چلا جا رہا ہے، رنگ اڑ رہا ہے. کہا تمہاری کیا حالت دیکھ رہی، کیا ہو رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے نجس کشتے دفن کر دیے، میرے بابا کا لاشا پڑا ہے. بابا یہ کوئی عام باپ نہیں ہے. ارے بھائی رسول اللہ نے اس کو اپنی کندھوں پر سوار کیا ہے، فاطمہ زہرا نے چکی پیس پیس کے اس کو پالا ہے. پشت پر اگر پیغمبر کے آ جائے تو سجدے کو پیغمبر نے طول دیا ہے. یہ اس شان کا آدمی ہے اور اس طرح سے ہے. لیکن امام عالی مقام کی عظمت دیکھیے گا. اس سے پہلے بھی اپنے بابا کو دیکھ چکے تھے. کوئی ایسا آدمی، کوئی شکایت انہوں نے اس وقت کی ہو اللہ کی، بعد میں کی ہو نہیں کی. ایک سجدہ آپ کا مشہور ہے کہ زین العابدین و سید الساجدین کیسے تھے. جو 10ویں محرم کی رات آئی تھی تو ایک سجدے میں صبح ہو گئی تھی امام زین العابدین کو. اتنے سجدے کرتے تھے بعد میں بھی کہ یہ کھال جو گھٹنوں کی تھی اور پیشانی کی مردہ ہو جاتی تھی، کاٹی جاتی تھی. آپ کے القاب میں ذو الصفنات یہ ہے. یعنی انہوں نے توحید کو جیسے بابا نے اسٹیبلش کیا تھا ویسے امام زین العابدین نے بھی اسٹیبلش کر کے دکھایا گئے. لیکن پھر میں کہتا ہوں جو امام حسین کی جگہ پر آ جائے گا وہ کمزور تو ہو ہی نہیں سکتا.
جس وقت ابن زیاد کا دربار تھا لگا ہوا تھا، اور ابن زیاد کے دربار میں اس نے پوچھنا شروع کیا یہ کون ہیں؟ تو اس نے آپ نے اپنا نام بتایا، میں علی ہوں۔ کہا علی ابن الحسین تو قتل ہو گئے، کہ نہیں وہ میرے بھائی تھے جو شہید ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اس کے بعد جو گفتگو کرنے لگا تو کہا نہیں اللہ نے انہیں ختم کیا اور معاذ اللہ قتل کیا۔ تو آپ نے کہا جب کوئی کسی پر موت طاری ہوتی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تو زبان لڑا رہا ہے ابن زیاد۔ بھائی اب آدمی کر و فر کے ساتھ بیٹھا تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کہاں زبان لڑا رہا ہے، اسے قتل کر دو۔ تو جناب زینب تڑپ کے آئیں اور سامنے کھڑی ہو گئی، میرا بھتیجا ہے، نہیں میں پہلے میں مر جاؤں گی، حفاظت امام نے کہا پھوپھی اماں آپ ادھر آ جائیے۔ اس کے بعد کہا ابن زیاد تجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے لیے باعث کرامت ہے؟ ہمیں ڈرا رہا ہے مرنے سے، اتنے لاشیں تو نے دیکھ لیے کربلا میں اور اس کے بعد بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ یعنی شرمندگی سے گردن جھکا دی، ڈوب گیا، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ابن شریف ہوتا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا۔ بدکار عورت کا، بدکار باپ اس کا تھا، اس کا تمام ان کی نسلیں تھیں ویسے ہی، کیونکہ تو عرض یہ کرنا تھا کہ امام نے وہاں جب شام آئے تو بھی یہ کیا، ممبر پر جا، میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، اگر حالات نامساعد ہو، مجھے معلوم ہے لوگ مجھے سننا نہیں چاہتے، ابھی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے تو کہنا کچھ چاہوں گا، نکلے گی نہیں بات۔ جو مجلس ہوتی ہے یہ خالی پڑھنے والا نہیں پڑھتا، سامعین پڑھواتے ہیں۔ بڑا مشکل کا اہل بیت کی یہی شان تھی۔ جناب زینب نے جو تقریر کی ہے وہ اپنوں میں نہیں کی ہے کہ مجلس پڑھنے کے لیے ایک ذاکرہ تشریف لائی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ مجلس انہوں نے اس ماحول میں پڑھی ہے جہاں دشمن موجود تھے، جہاں خارجی موجود تھے، جہاں حکومت کے بہی خواہ موجود تھے، اس میں تقریر فرمائی۔ ویسے ہی امام زین العابدین کی جو ہے اس وقت ممبر پر گئے ہیں شام میں مسجد میں، اس سے اور یہ بھی نہیں کہ اتنا ان کو وہ ہے اعتماد ہے، یہ نہیں کہا کہ کیا میں اس ممبر پر چلا جاؤں، کہا میں اس لکڑی پر چاہوں۔ یعنی ممبر تو وہ ہوتا ہے جس پر قرآن اور محمد و آل محمد کی بات ہوتی ہے، ورنہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں جو جمع کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا، اس کے بعد جا کے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں۔ یعنی آپ بتائیے یہ وہ ذات ہے۔ آپ حضرات صلوات بھیجیں، آپ حضرات ادھر چلے آئیے، ادھر تشریف، ادھر جگہ ہے، آگے تھوڑا سا آگے بڑھائیے، آپ کو رحمت ہے، تھوڑی دیر کی بہت کم مدت کی زحمت ہے آپ کو، اور مجلس میں بس ختم ہے، آپ متوجہ۔ تو کہنا یہ ہے کہ جس وقت یہ تھا کہ اس حضرت نے فرمایا تو کہ اپنا تعارف کرے، یہ نہیں کہ میں علی ابن الحسین ہوں، یہاں سے شروع نہیں کی بات تو وہیں سے شروع کی ہے کہ میں فرزند مکہ ہوں، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں۔ اپنے اجداد کا تعارف اس طرح سے کروایا ہے اس مجمع میں۔ اور حالت کیا تھی؟ ہتھکڑیاں، بیڑیاں، توق خاردار، یہ سب، یہ حکومت اور باطل چاہتا تھا سر جھکا دے، ان کی شان یہ تھی کہ وہ سر جھکانے کو تیار نہیں تھے، اور آخر میں آپ نے اس معاملے کو فتح پر ہی مکمل کیا۔ بس اس میں آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ 7 دن یا 3 دن یا کم سے کم یا 7 دن یزید کو جب پشیمانی ہوئی، اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کے قریب ہو گیا، اہل بیت سے لوگ متاثر ہو گئے، تو اس نے کہا، تو حضرت یوں نہیں آئے بلکہ اپنی فتح کا ڈنکا بجا کے آئے، اسی کے کہا ہے ہمیں چاہیے ہم یہاں حسین کی عزا قائم کریں گے۔ یہ عزائے حسین جو قائم ہے یہ امام زین العابدین کی قائم کی ہوئی عزا ہے، اس کے مٹانے میں بلا وجہ لوگ لگے رہتے ہیں۔ اب تمہارے باپ دادا نہیں مٹا سکتے، تم کیا مٹا لو گے؟ اللہ کا نظام ہے۔ میں آپ سے کہتا چلوں، چند منٹ آپ کا لوں گا، آپ سوچتے چلے، آنسو بہتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا 1374 سال بعد آپ رو رہے ہیں امام حسین کو بیٹھ کے، ان واقعات پر بیٹھ کے۔ یہ بتائیے اپنے والد کو روکنے اسی طرح جن کے مر گئے ہیں والد،
جن کے دادا مر گئے ان کو رو کے دکھائیے، نانا ارے اپنی اماں، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، کبھی کوئی چیز ان کی نظر آ گئی، یاد آ گئی تو دل مزمحل ہو گیا، آنسو آ گئے۔ کوئی ٹریجڈی جو آپ کو متاثر کرتی ہے، یاد رکھیے گا، اس ٹریجڈی کو آپ ایک بار 2 بار فلم ہو یا کتاب ہو پڑھیے، 5-10 بار کے بعد کچھ اثر نہیں رہے گا۔ آپ بتائیے 8ویں محرم ہوتی ہے کہ ہر بستی میں، ابھی جناب عباس کا ذکر ان کے یہاں تھا، پھر وہاں گئے وہاں ہوا، وہاں گئے وہاں ہوا، یہ آنسو کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ آنسو معجزہ ہیں۔ معجزہ وہ چیز ہے جس کی کوئی عقلی وجہ نہ ہو، کوئی سائنٹیفک وجہ نہ ہو، کوئی منطقی لاجیکل وجہ نہ ہو اور واقعہ ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اگر آپ کو رونا آتا ہے، آپ آنسو نکال سکتے ہیں تو اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو جو 10 سال پہلے مر چکے ہیں ان کو رو کے دکھا دیجیے، نہیں رو سکتے۔ جو 1374 سال پہلے چلا گیا، یہ معجزہ ہے جو بذریعہ امام زین العابدین ہمارے ہاتھ میں آیا ہے کہ مولا کے آنسو ادھر، اور کسی دن کا بڑا اچھا شعر ہے جو اس نے کہا ہے، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، میری آنکھوں میں جیسے سید سجاد بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ آنسو آتے اسی لیے ہیں کہ امام زین العابدین رونے والے۔ اب ادھر کوئی آیا، جب مدینے لوٹ کے آئے تو بھی شان یہی تھی، نہ عبادت اور توحید گئی اور نہ عزائے حسین گئی۔ اب تو کل انشاءاللہ ذکر آپ سے کروں گا تفصیل سے، تھوڑی بہت جو آخری مجلس ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن مانی بات ہے کہ جن لوگوں کو کمانڈ ہوتا ہے وہ کم سے کم الفاظ میں بول لیتے ہیں، میرے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے، تو بہت سی باتیں نہیں ہو پائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، بس آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام کے سامنے آپ سنتے رہتے میں کیا بتاؤں، اور حضرت نے ایک بات ہے، ان کی عظمت یہ ہے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ الشام الشام الشام، خود کہا ہے، بہت مشہور شعر ہے، اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی زنج غابان ہو نصیر، مجھے شام میں اس طرح سے دمشق میں مجھے ذلیل کیا، تو آپ ہو نہیں سکتے تھے، ذلیل کرنے والوں نے کوشش کی، جیسے میں زنجبار کا کوئی سیاہ حبش کا کوئی غلام ہوں جس کا کوئی آقا بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نے کہا ہے، یہ بہت بڑی بات فرمائی، مگر میں یہ کہتا ہوں انہوں نے شام میں یہ نہیں کہا، یزید کے سامنے نہیں کہ میں ایسا ہو رہا ہوں ایسا ہوں، یزید کے سامنے بھی آپ نے وہی بات کہی جب اس نے اذان دلوائی بے وقت اور نا وقت، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پر آیا تو آپ نے مؤذن کو روک دیا تھا، رک جا، اور مؤذن کی کیا طاقت تھی، اگر آپ کہہ دیتے تو کائنات رک جاتی، رک جا۔ اس کے بعد پوچھا یہ محمد الرسول اللہ تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ یہ بیویاں جو کھڑی ہیں یہ ان کی بیٹیاں ہیں، تیری اپنی عورتیں محلوں میں پردے میں ہیں اور رسول اللہ کی بیٹی اس طرح سے کھڑی ہو، رسول اللہ کی نواسیاں اس طرح کھڑی، یعنی اس وقت بھی تو آپ نے ہمت، یہ بات آپ نے اپنے دوستوں سے کہی ہے، الشام الشام الشام، جب ہم لوگ سنتے ہیں یہ ہم سے کہی ہے کہ تم ہوتے ہو دیکھتے کہ میری کیا حالت تھی اور میری کیا کیفیت تھی۔ یہ حضرت نے فرمایا پانی آتا ہے، آپ بتائیے 34 سال واقع کربلا، سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، اسی محرم میں آپ کی شہادت سن 95 ہجری میں، 61 گھٹا دیجیے 95، 34 سال نکلتے ہیں۔ 34 سال، وہ بھی آپ کو زہر دیا گیا تھا، ورنہ شاید آپ کی عمر طولانی ہوتی، کوئی ایسی نہیں تھی، آپ کی عمر 60 بھی پار نہیں ہو پائی، تو آپ غور فرمائش کریں گے۔ اب یہ بتائیے آپ کہ وہ کیا کیا جا رہا ہے، پانی آتا ہے تو روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، کوئی رو سکتا ہے؟ اچھا اگر باپ کو روتے ہوتے تو ہم بھی اپنے باپ کو رو لیتے، نہیں، باپ کو نہیں، حسین مظلوم کو رو رہے تھے، ایک امام کو رو رہے تھے، اس لیے پانی جو تھا مضاف ہو جاتا تھا، مکسڈ واٹر ہو جاتا تھا جس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، پانی پھینکا گیا ہے، اوپر سے دوسرا پانی لایا گیا وضو کے لیے، جیسے ہی اس نے اپنے کو بچایا تو کنیز تڑپ گئی، امام کی تھی کھڑی تھی،
کہا یہ کیا کیوں؟ کہا پتہ نہیں کیسا پانی. کہا یہ پانی نہیں ہے، تمہارے امام کے اتنے آنسو مل گئے ہیں کہ پانی مضاف ہو گیا ہے. اس نے کہا منہال نے کہا مجھے موقع ہے کہ میں آ جاؤں امام کے پاس. ہوا کہ ہاں بھئی تم بلایا گیا، پردہ ہوا، منہال گیا. منہال نے وہی جو تعزیت ہے تسلیت دی، مولا کب تک روئیے گا، اور شہادت تو آپ کے گھر کے لیے کرامت ہے، آپ کا خاندانی ہے، شہداء کی تو آپ کے پاس فہرست ہے، اور یہ ہے تب آپ نے جو بتانا چاہیے تھا. حضرت نے فرمایا عجیب جملہ کہا شہادت ہمارے لیے میراث ہے، ہماری کرامت ہے. کیا ماں بہنوں کا بے مخنو چادر دیار بدیار پھیرایا جانا، یہاں جا رہی اور آواز دینے والے کہتے تھے یہ بنات محمد ہے، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، جس کو تماشا دیکھنا ہو ان کا تماشا دیکھے. کیا یہ بھی ہمارے لیے کرامت کی بات تھی؟ اندازہ کیجئے گا آپ کے یہ کیفیت تھی جو امام کی پوری زندگی. آپ مجلس کرتے ماشاءاللہ، فرش بچھایا گیا، منبر رکھا گیا، قالین ہے، سب بچھائے. امام کی مجلس تو ایسی نہیں ہوتی تھی. بازار مدینہ میں نکلے، کسی کام سے جا رہے ہیں، ادھر کام سے نکلے تھے کہ وہ قصاب جو ہوتے تھے گھبرا جاتے تھے، اور قصاب جو تھے جلدی جلدی گوشت کے اوپر کپڑا ڈالنا شروع کر دیتے تھے کہ ابھی فرزند رسول آتے ہوں گے. جیسے ہی امام کھڑے ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے تم نے جانور ذبح کیا تھا تو پانی پلا دیا تھا؟ پانی پلا دیا تھا. پھر پوچھتے تھے کہ اچھا تم نے جانور ذبح کیا تھا تو چھری تیز کر لی تھی کہ کون کر دی تھی؟ کہتے نہیں ہم آپ کے جد کے امتی ہیں، تو اس حکم میں پانی پلاتے ہیں جب تک 3 بار پر جانور پانی سے منہ نہیں اٹھاتا ہم ذبح نہیں کرتے. کہا اچھا چھری کون تو نہیں تھی؟ کہا اچھا جانور کے سامنے کوئی جانور تو نہیں ہوتا جب تم ذبح کرتے ہو؟ امام نے فرمایا سے وہ کہنے لگا نہیں مولا ایسا بھی نہیں تھا. تب یہ وہ مجلس امام ہے. یہ ابھی تک تمہید تھی، اور تمہید کے بعد ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے تھے، ذاکر زین العابدین ہوتے تھے، اور کربلا کا رخ کر کے امام سے آواز دیتے تھے بابا جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو پیاسا نہیں ہوتا، اسے پانی پلا دیا جاتا، مگر ہائے جب آپ ذبح کیے جا رہے تھے تو آپ 3 روز کے پیاسے تھے. اس کے بعد کہتے تھے بابا جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو چھری تیز کر لی جاتی، مگر آپ کے لیے تو چھری کن کی گئی تھی کہ آپ کو تکلیف ہو. جانور ذبح کیا جاتا ہے تو پسے گردن چھری نہیں چلائی جاتی، مگر آپ کے لیے پسے گردن چھری چلائی جا رہی تھی. پھر ارشاد فرمایا عجیب بات کہی کہ جانور ذبح کیا جاتا ہے تو دوسرا جانور نہیں ہوتا تھا، مگر جب آپ کی گردن پر چھری چل رہی تھی تو میری پھوپھی کھڑی سامنے سے دیکھ رہی تھی اور آواز دے دی ارے پسرے صاحب تو دیکھ رہا میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے 34 سال گزر گئے، زہر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی رحلت ہوئی، شہادت ہوئی. مگر میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، یوں تو مردہ ہی مرنے کے بعد مومن دیکھتا ہے کہ جائے کہ امام آپ کا جنازہ جیسا اٹھا ویسا جنازہ اہل بیت میں کسی کا نہیں اٹھا. مدینے کا ایک آدمی نہیں رہ گیا جو آپ کے جنازے میں نہ رہا ہو. بس 2 منٹ آپ متوجہ رہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کوئی ایک آدمی نہیں رہ گیا تھا جس کی پوری روایات موجود ہے، کتنا بڑا مجمع رہا ہوگا. جب غسل دینے کی بات آئی تو امام محمد باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے. نشان آپ کے پشت مبارک پر 2 طرح کے تھے. کسی نے پوچھا ہے یہ 2 طرح کے نشان کیسے؟ امام نے فرمایا ارے یہ ایک نشان وہ ہیں جو راہ کوفہ و شام میں تازیانوں سے آئے ہیں، دوسرے نشان وہ میرے بابا سینکڑوں گھروں میں اپنی پشت پر غذا لاد کر کے مدینے کے محتاجوں کو پہنچایا کرتے تھے، وہ سیاہ نشان ہے. کفن دیا گیا. مگر میں سوچتا ہوں امام زین العابدین سوچ رہا ہوگا جب غسل ہو رہا ہوگا بابا مجھے غسل دیا جا رہا مگر میں آپ کو غسل نہیں دے سکا. کربلا میں بابا مجھے کفن ملایا جا رہا مگر آپ کو کفن نہیں ملا. آپ کا لاشا تو چند لوگوں نے دریا نے کھجور کی چٹائیوں میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا. بابا اتنا مجمع کاش روزے عاشورا میری حالت طاقت ہوتی کہ میں آپ کا جنازہ اس شان سے اٹھا دیتا کہ جس شان سے آپ کا جنازہ اٹھنا چاہیے تھا. مگر ہائے افسوس